اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو مل جائے گا، اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر کچھ کی حاصل نہیں ہوگا۔ پیارا الٹا پڑا ہو، پانی کی بارش کتنی موسلادھار کیوں نہ ہو، اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جاتا۔ پیارا سیدھا پڑا ہو، بارش کتنی بھی ہلکی کیوں نہ ہو، اس کے اندر پانی کچھ نہ کچھ چلا جاتا ہے۔ تو ہم طلب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ورنہ بے طلبے یہ گھبراہٹ کے ساتھ لکھا نہیں، مہربانی کر کے کوئی ساتھی لکھا نہیں تھا۔ یہ گھبراہٹ کے ساتھ لکھا اللہ نے جو آواز ہوتے ہو آج سے اللہ لگائے گا نہیں لاؤ کی کا ساتھی کا ساتھی ہے وقت رہ گئی ہے احساس ہے بن گیا ہے۔ ایک ساتھی نے مسجد میں کافی جگہ آ رہے ہیں، بیسر ساتھی مسجد شریف کے اندر حیات ہیں، احتیاطی پروگرام میں بیسر ساتھی ان سے گزارش ہے مہربانی کر کے انتہائی ادب سے محبت سے ساتھی بیان کے گزر یہ مقصد کا تعالیٰ ہے وہ مقصد یہ ادب سے احترام سے بیان کے جو بیسر ساتھی کی گزارش ہے مہربانی کرے گا مسجد شریف کے بھی حالت میں ہے جگہ آئے تاکہ مسجد شریف کے حیات میں پورے انشاءاللہ آواز کو چلو انشاءاللہ وہ صحیح سبھی لوگوں میں نہ اس کا جواب ہے۔ انتہائی ادب سے محبت سے خاموش سب ساتھی کے ساتھ جگہ ہیں خاموشی کا بیان کے ادھر جاتے ہیں کہ رہی ہو انتہائی ادب سے اور خاموشی کا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو،
انسان جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو توڑتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں، اور ان گناہوں کے نقصانات آخرت میں بھی ہوں گے اور دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء کتاب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات بتائے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے اطاعت سے محرومی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تلاوت کو دل نہیں چاہتا، نیکوں کی محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا، نیک بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ جو دل کا نیکی پہ آمادہ نہ ہونا ہے یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ پھر دوسری نشانی کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، دل سکون سے خالی۔ آپ نے امیروں وزیروں کو دیکھا ہوگا ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے سوئے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، پھر ان کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک نشانی گناہوں کی یہ بھی ہے کہ زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ مال میں برکت، گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے کمانے والے، مرد بھی کماتے ہیں عورتیں بھی کماتی ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، نہ وقت میں برکت ہے۔ صبح اٹھتے ہیں کہ آج ہم یہ کام ختم کر دکھائیں گے، شام پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ صحت میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ 18 سال کا نوجوان بچہ ہے اور اس کو دل کی بیماری ہے۔ حضرت بیٹھا ہوا میں کھڑا ہوتا ہوں، میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ کیسی صحت ہوئی بھائی 18 سال کی عمر میں؟ بعض نوجوان 20-22 سال کے ہوتے ہیں، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ پھر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہیں دعائیں، قبولیت آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ وہ جی کیا کریں، ہماری تو دعائیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، لیکن قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں جو بچہ فرما بردار ہو، ماں باپ کا ادب کرے، ان کے لیے عزت کا باعث بنے، وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو آدھی زبان پر بات آتی ہے اور ہم پوری کر دیتے ہیں، اور جو بچہ نافرمان ہو، ماں باپ کا دل دکھائے، وہ فرمائش بتاتا بھی رہے تو ماں باپ سنتے ہیں مگر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ پروردگار کا ہے، سنتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے، اس لیے کہ بندہ اپنے عملوں کو نہیں دیکھتا۔ پھر نعمتوں میں زوال آ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں۔ جی، جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے۔ تو گناہوں کے آخرت میں تو جو نقصانات ہوں گے سو ہوں گے، دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ کام ادھورے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت بس میری ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ بیٹی کے لیے رشتے آتے ہیں،
دیکھ کے چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوبارہ کوئی نہیں آتا، دل بہت پریشان ہے۔ یہ جو کام ادھورے رہ جاتے ہیں یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اب ان تمام برے اثرات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ آپ نے توبہ کے فضائل کے اوپر تو بہت بیان سنے ہوں گے، توبہ کے فوائد کے اوپر بھی بیان سنے ہوں گے، لیکن ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو توجہ طلب ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرنے لگتا ہے شیطان اسے نہیں چھوڑتا، کنفیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بدبخت دشمن اس وقت بھی پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو توبہ کرتے وقت جو معاملات پیش آتے ہیں اس عنوان پہ تفصیل نہیں سنی ہوگی۔ آج کی گفتگو اسی نقطے پر ہے کہ توبہ کرنے والے بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ گناہوں سے توبہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر کوئی اور نیت ہوگی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثلا میں آج کے بعد فلاں گناہ نہیں کروں گا، بڑی ذلت ہوتی ہے۔ میں چوری نہیں کروں گا، پولیس پکڑ کے بہت سزا دیتی ہے۔ اگر نیت یہ ہوئی تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اب میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں یہ گناہ نہیں کرتا، اب میں نے جوا نہیں کھیلنا، بہت نقصان ہوتا ہے، شراب نہیں پینی، صحت خراب ہو چکی ہے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ توبہ کریں گے تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ توبہ میں نیت خالص ہو کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ادب کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے انسان گناہ کو چھوڑے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میں اس حکم کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، تب یہ توبہ کہلائے گی۔ اور دوسرا ایک کام کہ انسان اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ مارے بد فارسی میں کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ سانپ ڈستا ہے انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست ڈستا ہے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ پھر انہوں نے آگے ایک بات لکھی جس نے مجھے بہت حیران کیا کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو ذہن میں میرے خیال آیا کہ برا دوست ایک فاسق و فاجر مسلمان ہو سکتا ہے، تو کلمہ گو آدمی شیطان سے برا کیسے بن گیا؟ جتنا بھی برا ہو وہ مومن تو ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہے، تو شیطان سے برا کیسے؟ مگر امام صاحب نے آگے تفصیل لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے ذہنوں میں فقط گناہ کا خیال ڈالتا ہے، ہم مجبور نہیں ہوتے اس پر عمل کرنے کے لیے، چاہے تو عمل کریں، چاہے تو اس کو ذہن سے جھٹک کے نکال دیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ کو کسی برے دوست نے میسج بھیجا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے یہ برا انسان ہے تو اس کے میسج کو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو شیطان فقط گناہ کرنے کا میسج دل میں ڈالتا ہے، عمل کرنا نہ کرنا بندے کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو برا دوست ہوتا ہے
وہ صرف گناہ کا آئیڈیا ہی ذہن میں نہیں ڈالتا، بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے گناہ کروا دیتا ہے، اس کا مطلب وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں ان کی محفل میں جاتا ہوں، میں برا کام نہیں کرتا۔ آج نہیں کر رہے تو کل کریں گے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر گندی نالی کے اندر کوئی ہیرا پڑا ہو اور آپ اس کو وہیں پہ پائپ لگا کے صاف کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہیرا موتی صاف نہیں ہوگا۔ آپ اس کو گندی نالی سے نکالیں، ایک چلو پانی ڈالیں گے تو وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہوں کے ماحول سے نکلے بغیر انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی ان دوستوں کو چھوڑے گا، تھوڑی سی واضح نصیحت سنے گا، سچی توبہ نصیب ہو جائے گی اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ پھر ایک نقطہ کہ گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرنا یہ مستقل ایک الگ گناہ ہے۔ ایسے بندے کو 2 توبہ کرنی چاہیے۔ زنا کا ارتکاب کیا 20 سال کی عمر میں، اب عمر 45 سال ہو گئی، اب ایک زنا سے توبہ نہیں کرنی، زنا سے توبہ بھی کرنی ہے، اور توبہ میں جو اتنے سال تاخیر ہوئی اس پر بھی توبہ کرنی ہے۔ یہ 2 توبہ کرنی ضروری۔ ہمیں اس پر بھی شرمندہ ہونا ہے کہ اے میرے مالک، ہم نے اس کی توبہ میں دیر کیوں لگا دی۔ پھر حرام اور ممنوع اشیاء کو تلف کرنا بھی ضروری۔ اگر فوٹو البم بنائی ہوئی ہے اس کو پھاڑ دے، آگ لگا دے۔ سیل فون میں پکچر رکھی ہوئی ہیں سب کو ڈیلیٹ کر دے۔ اگر شراب پیتا تھا ان برتنوں کو توڑ دے۔ شیطان دھوکہ دے گا، تو ان کو دھو لے، پاک صاف کر لے، اس میں دودھ پیا کر، پانی پیا کر۔ شریعت کہتی ہے تم اس میں پانی تو پیو گے، لیکن پانی پیتے ہوئے تمہیں شراب کا خیال آئے گا، تو جو چیز تمہیں گناہ کا خیال دلاتی ہے اس کا بھی تلف کرنا ضروری ہے، پتہ ہی کٹ جائے گناہ سے۔ پھر حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیک کام میں لگائے۔ سود کا مال تھا، رشوت کا مال تھا، ملاوٹ کا کمایا ہوا مال تھا، یا دھوکہ دے کے مال کمایا تھا، تو مشتبہ مال سے جو بدن نے پرورش پائی، اب اس بدن کو نیک کام میں لگائے۔ علم پڑھے، ذکر کرے، دعوت و تبلیغ کے کام میں وقت لگائے۔ اس بدن کو اللہ کے دین میں جو ہے استعمال کرے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائے۔ نیکوں کے ساتھ لگنے سے انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا، آواز لگاتا پھر آتا چنگے سنگترے، چنگے سنگترے۔ چنگے کہتے ہیں اچھے کو، کہ بھئی اچھی کوالٹی کے سنگترے ہیں۔ ایک اللہ والے نے اس کی صدا سنی اور ان کی تو حالت ہی عجیب ہو گئی، اللہ 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 اللہ۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا سنو تو صحیح وہ کتنی اعلیٰ بات کر رہا ہے۔ حضرت سنگترے بیچنے والا ہے، سگا لگا رہا ہے کہ لوگ اس سے سنگترے خرید لیں۔ فرمایا نہیں، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے، اچھے سنگترے ہیں، خرید لو۔ کہا نہیں، وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگترے،
جو نیکوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جایا کرتے ہیں، ان کی کشتی کنارے لگ جایا کرتی ہے۔ اور جو انسان توبہ کا ارادہ کر لے وہ تائبین کے واقعات کو پڑھے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی انہوں نے کیسی استقامت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، اس نے پھر سامنے آ کے اقرار کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا، اس نے تیسری مرتبہ آ کر یہی کہا، پھر چوتھی مرتبہ۔ جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور اس وقت میں حاملہ ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی گواہ نہیں تھا، معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھا۔ گناہ تو وہ کر بیٹھی تھی، ہیٹ آف دی مومنٹ، لیکن اب اس کو ایک غم تھا، ندامت تھی کہ میں نے کیا کر دیا، اب مجھے توبہ کرنی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بدلے مجھے سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ تھی، میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی، مگر اس کو یہ سب چیزیں چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے میں ناپاک حالت میں کھڑی ہوں گی، اور میں ناپاک بدن کے ساتھ اپنے رب کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے پاک ہونا ہے۔ اے اللہ کے نبی سے مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی السلام نے فرمایا جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اب آپ غور کیجئے، اس عورت کے پاس 9 مہینے کا ٹائم تھا، اگر وہ چاہتی تو کسی دوسری بستی میں جا کے چھپ سکتی تھی، اس کے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی تھی، نہ اس کے اوپر کوئی پہرا تھا، مگر اس کا ضمیر اس کو چین سے نہیں رہنے دے رہا تھا۔ 9 مہینے میں اس نے چھپنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کو لے کے پھر حاضر خدمت ہوئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی، میں فارغ ہو گئی ہوں بچے سے، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانے میں کوئی اور عورت ہے؟ قریب میں کوئی رشتہ دار عورت ایسی نہیں تھی جو بچے کو دودھ پلاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی رضاعت کی عمر پوری ہو جائے۔ اب یہ تقریباً 2 سال کا ٹائم ہوتا ہے بچے کا دودھ پینے کا۔ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر اس کے دل میں ندامت کی ایک آگ بھڑک رہی تھی، کب میری توبہ قبول ہوگی، کب میں پاک ہوں گی اس گناہ سے، کب میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہوں گی۔ اور اسے ڈر بھی تھا، اگر مجھے اسی حالت میں موت آ گئی اور میری توبہ قبول نہ ہوئی تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ اس کے لیے 2 سال کا وقت گزارنا مشکل تھا۔ جب 2 سال گزر گئے اور بچے نے سالڈ کھانا شروع کر دیا تو وہ بچے کو لو کے پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیا، روٹی کھانی شروع کر دی، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا اس کے اوپر حد قائم کی جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو خون کا چھینٹا نکلا اور ایک صحابی نے اس کو کہہ دیا یہ کیسی عورت تھی کہ جس نے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔
جب اس صحابی نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو ایسا نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں اس کا ثواب تقسیم کرتے 70 کے گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس بندے نے زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ نہیں کی، اس کو جہنم کی ایک غار میں ڈالا جائے گا جس میں بچھو ہوں گے، اور غار کے دروازے کو چٹان سے بند کر دیا جائے گا۔ پھر وہ بچھو اس بندے کے جسم پہ چڑھ جائیں گے، جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اتنے بچھو اس بندے کے جسم کے اوپر چڑھیں گے، اور سب بچھو ایک وقت میں اس کو کاٹیں گے، اور اس کو اتنی تکلیف ہوگی، جسم کے انگ انگ میں تکلیف ہوگی۔ یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ میرے بندے تو نے گناہ کیا، اس گناہ کی لذت تیرے جسم کے انگ انگ کو ملی، آج سزا بھی ہم تیرے ایک ایک ٹشو کو دیں گے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحوں کی خطا بندہ کرتا ہے، پھر توبہ کیے بغیر چلا جاتا ہے اور اتنی بڑی سزا اس کو ملتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں انسان توبہ کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے ہی مٹا دیں، اور اخلاص سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اس لیے توبہ کی اہمیت کو سامنے رکھیے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کرنے لگتا ہے، شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے، میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر جو میرے بد کردار دوست ہیں وہ مجھے توبہ کرنے نہیں دیتے، پھر مجھے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بھئی بات ایسی نہیں ہے۔ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں برائی کی طرف کھینچ نہیں سکتا۔ عورتیں عام طور پر یہی بہانے کرتی ہیں، جی میں تو توبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن جو بندہ میرے پیچھے لگا ہے نا وہ مجھے رہنے نہیں دیتا۔ ایسے میں انسان ہمت سے کام لے اور اس کو صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور کسی عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ بہت عرصہ مدینہ طیبہ میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو تجارتی سفر کرنا پڑا، مکہ مکرمہ آنا پڑا۔ مغرب کی نماز کے قریب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہی عورت ان کو مل گئی۔ اس عورت نے ان کو دیکھا تو ان سے بات چیت شروع کی، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں اس نے وہی گانا گایا۔ حضرت مرشد رضی اللہ عنہ نے اس کو کوئی ریسپانس نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی دیکھو آج میرا خاوند گھر پہ نہیں ہے، تجارتی سفر پہ گیا ہوا ہے، تم اپنے کام سمیٹ کے رات کو میرے گھر آ جانا، ہم اکٹھا وقت گزاریں گے۔ مرشد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا۔ اس عورت کو یقین نہیں آتا تھا، یہ وہی بندہ ہے جو میری منتیں کرتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، میرے پیچھے پھرتا تھا، آج میں اسے کہہ رہی ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس دوران اس عورت نے محسوس کیا کہ یہ بندہ تو میرے چہرے کی طرف دیکھ نہیں رہا،
تو کہنے لگی کہ کیا وجہ ہے، آج تو میرے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ مرشد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھ لیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد یہ غیر محرم کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ صحابیوں نے کا حق ادا کر دیا۔ اس عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا، چونکہ طبیعتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے فرینک تھی نا، تعلق رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ان کو ہاتھ لگاؤں گی، متوجہ کروں گی، بات چیت کروں گی تو یہ پگھل جائیں گے، تیار ہو جائیں گے۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا، حدیث پاک میں آتا ہے، مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خبردار میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ جب سختی کا جواب دیا تو وہ عورت گھبرا گئی اور واپس چلی گئی۔ تو جس طرح اس صحابی نے گناہ کی دعوت دینے والی عورت کو ٹیکل کیا، ہمیں بھی اپنے برے دوستوں کو ایسے ہی ٹیکل کرنا چاہیے۔ صاف جواب۔ اگر عورت کو کوئی مرد تنگ کرتا ہے، وہ اسے صاف بتا دے، میں اپنے محرم مردوں کو اطلاع دے دوں گی اور وہ تیرے ساتھ نمٹ لیں گے۔ جو اس طرح گناہ کی دعوت دینے والے نوجوان ہوتے ہیں پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرانی خیالات بہت ستاتے ہیں، پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو جو میموریز ہوتی ہیں نا پرانی، شیطان ذہن میں بار بار ان کو لاتا ہے اور اس کو گناہ کی یاد دلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ مگر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ میرے ذہن سے ان یادوں کو ہی نکال دیجئے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، ڈیلیٹ کا بٹن دب جائے گا اور گناہ کی یادیں ہی ذہن سے نکل جائیں گی۔ کبھی انسان یہ سوچتا ہے میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن میں توبہ پہ پکا نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے جی کئی دفعہ نیت کی ہے گناہ سے توبہ کرنے کی، چند دن کے بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، تو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم اگر گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہمارا پروردگار ہمیں بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگیے کہ اے اللہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں مگر کمزور ہوں، اب آپ مدد فرما کے مجھے توبہ پہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیں گے۔ کئی مرتبہ انسان سوچ رہا ہے جی میں گناہ سے توبہ تو کرتا چاہتا ہوں، کیا گناہ کا اعتراف ضروری ہے؟ بندوں کے سامنے اعتراف ضروری نہیں، اگر واضح گناہ تھا تو اب بندوں کے سامنے بھی اعتراف کریں، کیا تھا تو بس اللہ کے سامنے اعتراف ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں دعا مانگی، ابوء لک بنعمتک و ابوء بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، مگر آپ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجئے۔ جو اللہ کے سامنے اعتراف کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ شیطان ذہن میں عجیب خیال ڈالتا ہے کہ جی گناہ تو میں کرتا ہوں لیکن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اس نے کسی نہ کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک ٹریپ ہے، بھئی اللہ نے کسی نہ کسی کو تو معاف کرنا ہے، اگر ہمارا گناہ معاف نہ ہوا تو ہم تو پھر جہنم میں گئے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اثرات موت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
عجب اور تکبر. بڑا بول بولا، موت کے وقت اس کا برا اثر ظاہر ہوتا ہے اور بندہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ کا دل دکھایا، موت کے وقت اثر ظاہر ہوتا ہے. زنا کا ارتکاب کیا، موت کے وقت اثر ظاہر ہوتا ہے. اور موت کے وقت بندے کو کلمے کی توفیق نہیں ملتی. وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، زبان پہ فالج پڑ جاتا ہے اور کلمے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے زندگی کے تقریباً 40 سال ایمرجنسی میں ڈیوٹی دیتے ہوئے گزارے. وہ کہتے تھے کہ میں ہر روز ایک دو بندوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھتا تھا. اس لیے کہ ایمرجنسی میں جو لوگ لائے جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کا رینیل فیلئر ہوا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہوئے بس آخری لمحوں پہ ہوتے ہیں، تو دوائی بھی کام نہیں آتی. لیکن یہ ڈاکٹر چونکہ نیک تھے، ہر آنے والے مریض کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 100 بندے اگر مریض آتے تھے جو سامنے مرتے تھے، مشکل سے 4-5 ہوتے تھے جو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، باقی کلمہ ہی نہیں پڑھ پاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں یاد دلا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھیں، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پھر ایک مریض نے ان کو بتایا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، میری زبان ہلتی نہیں ہے، کلمہ نکلتا نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہیں اور نہ پڑھ سکیں، ہم کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. کبھی کبھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، میں 2 گناہ کرتا ہوں مگر توبہ ایک سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ایک لڑکی بے پردہ بھی پھرتی ہے اور بے نمازی بھی ہے. وہ کہتی ہے جی کہ میں نماز والے گناہ سے تو توبہ کرتی ہوں اور شروع کر دیتی ہوں آج سے، پردہ ابھی نہیں کر سکتی. کیا یہ جزوی توبہ قبول ہو جائے گی؟ علماء نے لکھا ہاں، 2 گناہ کرنے والا انسان ایک سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرے، اس کی برکت سے اللہ دوسرے سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جی میں نے توبہ کی تھی کئی مرتبہ، پھر توڑ دی. اب اگر میں نے توبہ توڑ دی تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ جی ہاں، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض وقت تقدیر دوبارہ گناہ کر بیٹھا تو پچھلے گناہ واپس نہیں آ جاتے، وہ معاف ہو چکے. اگر آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے سیل فون کے میسیجز کو ڈیلیٹ کر دیا اور دوبارہ نیا میسج آ جاتا ہے تو پھر پچھلے میسج واپس نہیں آ جاتے، وہ تو ختم ہو چکے. تو توبہ کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اگر گناہ ہو بھی جائیں تو وہ دوبارہ نہیں لوٹ آتے. انسان سوچتا ہے میں غیبت کرتا رہا، کیا کروں؟ بھائی غیبت جس طرح اللہ کا حق ہے کہ ٹوٹتا ہے، بندوں کا بھی حق ہے. اس بندے سے بھی معافی مانگنی ضروری. اب معافی کیسے مانگیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. اگر بتائیں گے تو پہلے دشمنی تھوڑی تھی، اب دشمنی زیادہ گہری ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی. اجمالی معافی مانگیں. مثلا یہ کہیں بھئی آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق آتے ہیں، میں کمزور ہوں، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکا، تو آپ میری کوتاہی کو معاف کر دیں. زندگی میں معافی مانگیں. زندگی میں معافی مانگنی آسان ہے،
قیامت کے دن کوئی نہیں معاف کرے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش سے، بوڑھے تھے، ان کی عادت ہی تھی جب کسی کو ملتے یہی بات کرتے، بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں اور میں بہت کمزور انسان ہوں، میں نے ان میں یقیناً کوتاہی کی ہوگی، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ اتنے پیارے انداز سے بات کرتے تھے کہ سننے والا فوراً معاف کر دیتا تھا۔ شریعت کہتی ہے کہ ہم نے معافی مانگی، اگلے بندے نے معافی قبول کر لی تو گناہ معاف ہو گئے، اور اگر دوسرے بندے نے کہہ دیا نہیں کوئی بات نہیں، تو کوئی بات نہیں کہنے پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، صرف مسکرا پڑا، تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے مسکرا پڑنے پر بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو دنیا میں کتنا آسان ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جنازے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے، بھئی اگر میت کا کسی سے لین دین کا معاملہ ہو تو ورثاء حاضر ہیں، وہ لین دین کا معاملہ ان سے کر لیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ پھر دوسری بات کہی جاتی ہے، بھئی اگر اس نے کسی کا دل دکھایا، کسی سے زیادتی کی، تو ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیں۔ اس اعلان کا کیا فائدہ؟ جس کا دل اس نے دکھایا ہوگا، کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ آپ بتائیے، وہ کہاں آئے ہوں گے جنازہ پڑھنے کے لیے؟ ان کے دل تو دکھی تھے۔ تو مجمع میں اعلان کا کیا فائدہ؟ اس اعلان پہ انحصار نہ کیجیے، اپنی زندگی میں سوچ کے میں نے کس کا دل دکھایا، کس کی غیبت کی، کس سے زیادتی کی، اس سے خود معافی مانگ لیجیے۔ خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے مانگے، بھائی بہن ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگیں۔ دنیا میں گناہوں کو بخشوانا یہ ضروری ہے، اس کے لیے لسٹ بنائیں۔ اور جی مجھے تو یاد ہی نہیں، بھئی آپ لسٹ بنانی شروع کریں، اللہ کی رحمت ہوگی، خود بخود اللہ یاد کروا دیں گے، اور ایک ایک بندے سے معافی مانگیں۔ بھئی اگر میں نے ایک بندے سے لین دین کیا تھا اور وہ بندہ فوت ہو گیا، شریعت کہتی ہے ان کے ورثاء سے اس کو طے کر لیں۔ اور جی ایک بندے سے میں نے پیسے دینے لینے تھے، وہ بندہ فوت ہو گیا، اب وہ رسائی نہیں ملتے، شریعت کہتی ہے اگر نہیں ملتے تو اتنے پیسے جو دینے تھے ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اس نیت کے ساتھ جو ثواب ملے گا قیامت کے دن میں اس بندے کو دے دوں گا تو یہ اس گناہ کا مکافات ہو جائے گی۔ تو اس بارے میں فکر مند ہو کے اپنے سر کے بوجھ کو اتارنا ضروری ہے، تب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ جی میں تو بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی اگر اس جسم سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اب اس جسم سے بڑے بڑے نیک کام بھی کریں، یہ نیک کام ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ زندگی کو نیکی میں لگائیں۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اب میں اس گناہ کو کمپنسیٹ کیسے کروں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اے اللہ کوئی ایسا کام کروا دے جو میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، اس کے مقابلے میں صحابہ کرام صف آرا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں میں بھی اس نیت سے گیا کہ اللہ اس وقت میں مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ چنانچہ صحابہ کی لڑائی ہوئی اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی تھے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے
مسیلمہ کو قتل کرنے کا جو کام ثواب تھا، ہو سکتا ہے حمزہ لیانوں کو شہید کرنے کا کفارہ بن جائے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو ہم نے بھی اگر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، دین کے احیاء کے لیے کام کریں، لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کریں، ہمارا یہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے، گناہ کی توبہ کرتے ہوئے بندے کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کا بڑا دخل ہے اس میں۔ دل سے نادم ہو، دل میں شرمندہ ہو اور انسان توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما من رجل یذنب ذنبا، جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ یقوم کھڑا ہو، فیتطہر، وضو کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے سامنے استغفار کرے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو 2 رکعت توبہ کی نیت سے روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا بھی شروع کر دیں، اور جب توبہ کریں تو اتنی ندامت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ کرتے ہوئے ایک بندہ سوچتا تھا، کیف ادعوک وانا آسن، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا مانگوں، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ تو اس کے ذہن میں خیال آتا تھا، وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا نہ مانگوں جبکہ آپ اتنے کریم ہیں، میں گناہگار صحیح مگر اللہ آپ کریم بھی تو ہیں، اور کریم سے میں کیسے نہ مانگوں؟ تو آپ کی کریمی، شان کریمی مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اللہ سے ضرور مانگیں، اللہ تعالی گناہوں کے باوجود ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے اور ہمارے گناہ زندگی میں معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک آدمی نے لکھا شعر، الہی عبدک العاصی عطا کا، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے، مقرم بالذنوب وقد عطاک، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ سے اتنی بات عرض کرتا ہے، فَإِن تغفر فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو آپ کو یہ بات بڑا سجتی ہے، تو کریم ہے، تو سخی ہے۔ فَإِن تغفر فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اے اللہ معاف کر دے تو آپ اس کے اہل ہیں۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار دے تو تیرے علاوہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے کون؟ جب ہم اس طرح اللہ سے معافی مانگیں گے، اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا جو گناہ کرتا تھا، بستی والے اس سے بہت تنگ تھے، انہوں نے اس کو وارننگ دی، وہ گناہوں سے باز نہیں آیا۔ بستی والے نے اس کے ماں باپ کو کہا، اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی ہم اسے مار پٹائی بھی کریں گے اور بستی سے بھی نکال دیں گے۔ تو ماں باپ نے بھی اس کو سمجھایا، وہ کچھ دن تو گناہوں سے باز رہا، پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ جب پھر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اب بستی والوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی اور اس کو دھکے دے دے کے ذلیل و رسوا کر کے بستی سے باہر نکال دیا۔ اب یہ نوجوان بڑا پریشان، میں بستی میں جا نہیں سکتا، بستی والوں نے مجھے اتنا ہیوملیٹ کیا اور بستی سے نکال دیا، کہاں جاؤں؟ اس بستی کے چاروں طرف 4 دیواری بنی ہوئی تھی، باؤنڈری بنی ہوئی تھی حفاظت کے لیے، اور ایک دروازہ لگا ہوا تھا۔
اس دروازے کے بالکل سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا. یہ نوجوان بہت پریشان حال ان درختوں کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ گیا. روایت سے لگتا ہے کہ سردی کا موسم تھا. اس بندے کو بخار ہو گیا اور سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا. اب جب بخار بھی ہو اور سردی سے بچاؤ کا انتظام بھی نہ ہو تو بیماری ایگریویٹ ہو جاتی ہے. اس کی بیماری بڑھ گئی. اس نے 1-2 دن وہاں گزارے. طبیعت اتنی خراب کہ بالکل موت کا وقت آ گیا. اب جب اس کی موت کا وقت آیا، نظر یمنتم و یسرتم، اس نے اپنے دائیں دیکھا، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی قریبی نہیں. بائیں دیکھا، کوئی پرسان حال نہیں. اس وقت اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اے اللہ میری ماں پاس ہوتی، مجھے تسلی دلاتی، میری بیوی ہوتی، میرے غم کو بانٹ لیتی. اے اللہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. تو تو میرے پاس ہے نا. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی، اے اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے. اے اللہ میں تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے غضب کے اوپر زیادہ ہے. اے اللہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. اور پھر اس نے ایک بات اور کہی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینے سے تیری رحمت کم نہیں ہو جائے گی، اور اگر تو مجھے عذاب دے گا تو اے اللہ تیری شان بڑھ نہیں جائے گی. اے اللہ مہربانی کر کے میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اے اللہ میرے اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. جب اس نے اس طرح سے اللہ کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ ان ولیم من اولیائی، میرے ولیوں میں سے ایک ولی فوت ہو گیا ہے. آپ اپنی قوم میں اعلان کیجئے کہ جاؤ اس کو غسل دو اور اس کو کفن پہنائیے، وصلی علیہ، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیے تاکہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس بندے کو جنت میں جگہ عطا فرما دوں. اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بھی بتائیے کہ جو میرے اس ولی کا جنازہ پڑھے گا میں جنازہ پڑھنے والے کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اللہ کے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، جو اس کو کفن دفن میں شریک ہوگا، جنازہ پڑھے گا، اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دے گا. حدیث پاک میں ہے فَكَثُرَ النَّاسُ، کثیر تعداد میں لوگ آ گئے، یہ کون ولی ہے جس کے جنازے کی نماز پڑھنے پہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. جب انہوں نے آ کے دیکھا تو وہی بندہ تھا جو گناہگار تھا، جو خطا کار تھا، جس کو بستی سے انہوں نے دھکے دے کے نکالا تھا. قوم نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ھذا الذی ھو الفاسق، یہ تو وہی فاسق بندہ ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، آپ کہتے ہیں ولی کی جنازہ پڑھنی ہے. فتعجب موسیٰ من ذلک، موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے. اے اللہ آپ نے وہی فرمائی ولی کی جنازہ پڑھنی ہے، یہ تو وہی فاسق فاجر ہے جس بندے کو مار کے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے موسیٰ علیہ السلام بندہ وہی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا اس وقت اس نے میری طرف رجوع کیا اور اس نے کہا اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا کوئی دوست یار قریب نہیں، اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے بتائیں، انا کہف الغریب، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کا ٹھکانہ میں ہوتا ہوں، اور جس پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا میں اس پہ رحم کرنے والا ہوتا ہوں. اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اس نے اتنی اچھی توبہ کی، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا میں پوری دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا. اے اللہ جب آپ اتنے کریم ہیں،
اتنے رحیم ہیں کہ ایک بندے کے معافی مانگنے پر پوری دنیا کے گناہ گاروں کو آپ معاف کر سکتے ہیں. تو اے اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے اور ہمیں بھی آپ اے اللہ معافی عطا فرما دیجئے. دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن اس کی معافی ملنی مشکل کام ہے. علامہ اقبال نے عجیب شعر لکھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان شعروں کو پڑھا ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس شعر کے لکھنے پر اللہ نے اس بندے کی معافی اس کو توبہ کو قبول کر لیا ہوگا، اس کو معاف کر دیا ہوگا. عجیب شعر لکھا. کیا شعر تھا؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں ایک فقیر بندہ ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر. اے اللہ قیامت کے دن میرے سارے عذروں کو قبول کر لینا. گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر. اللہ اگر تو فیصلہ کرے کہ نہیں میں نے تیرا حساب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر. اللہ مصطفیٰ کریم سے نظروں سے اوجھل میرا حساب لینا. ان کے سامنے حساب لیتے ہوئے مجھے بڑی شرم آئے. اللہ ہم مصطفیٰ کریم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہم دنیا میں کیا کرتے پھرے؟ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور قیامت کے دن ہمیں بخشش کیے وہ گنہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما لے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دعا منگوائی اور دعا میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اور پھر یہ بات کی کہی، اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گناہوں کو معاف نہیں کرنا، اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دینا. میں مصطفیٰ کریم کے سامنے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکتا. بات واقعی سچی ہے کہ اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی اور اللہ نے قیامت کے دن ہمیں چوائس دیا، میرے بندے یا تو خود ہی جہنم میں چلا جا یا میں تیرا نامہ اعمال سب کے سامنے کھولتا ہوں، ہمیں اتنی شرمندگی ہوگی. اللہ کہیں گے اچھا میں بیوی کا نامہ اعمال اس کے خاوند کے سامنے کھولتا ہوں، یا پھر وہ خود ہی جہنم میں چلی جائے تو بیوی رو کے کہے گی اللہ میرے کرتوت خاوند کے سامنے مت کھولنا، مجھے رسوا نہ کرنا، میں جہنم میں خود ہی چلی جاتی ہوں. اللہ کہیں گے اے ماں میں تیرا نام اعمال تیرے بچوں کے سامنے کھولتا ہوں، یا تو خود ہی جہنم میں چلی جا، بتا کیا چاہتی ہے؟ ماں کہے گی اللہ بچوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میں جہنم میں خود ہی چلی جاتی ہوں. آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے اللہ سے ان گناہوں کو بخشوا لیں تاکہ قیامت کے دن نام اعمال میں یہ گناہ لکھے ہوئے ہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں.
حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اتنا اظہار کریں گے، اتنا اظہار کریں گے، اتنا اظہار کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا، اگر سب کے گناہ معاف ہو گئے ہو سکتا ہے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر آپ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں، آپ اپنی شان کریمی کا اظہار آج فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں جتنے مرد ہیں یا دور بیٹھی عورتیں جتنی آواز سن رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ اے اللہ، تیری رحمت گناہ گاروں پر اتنی زیادہ ہے تو بے گناہ لوگ بھی قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ آج ہم ایک مدرسے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ بوٹا لگایا، یہ پودا لگایا۔ ہم ان کی دین کی محنت کو دیکھتے ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ اپنے اس نیک بندے کے اس محنت کے صدقے آج اس جگہ پر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ایک شاعر نے کہا، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، من الاعمال والقلب السلیم، نہ نیک اعمال ہیں، نہ ستھرا ہوا نہ سمرا ہوا دل ہے، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی کریم کے سامنے کوئی بندہ جائے اور اپنے پاس بڑا سامان سفر لے کر جائے تو کریم اس بات کو پسند بھی نہیں کرتا۔ وفدت علی القریب بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم فإن الزاد اقبح من كل شیء، اور اے اللہ وہ زاد راہ بڑا ناپسند کیا جاتا ہے اگر کسی کریم کے سامنے جانا ہو۔ تو اللہ گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے، اور میں بے سر و سامان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری بے سر و سامانی پر رحم فرما دیجئے، اور اے اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو معاف کر دینا بہت آسان ہے۔ اے اللہ آج اس کی مجلس میں ہم اپنے دل میں نادم ہیں، ہم اپنے دل میں شرمندہ ہیں کہ ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ بھی کر بیٹھے۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا سے پہلے ہم اپنے سب گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس توبہ کے ثواب کو اس مدرسے کے جو بانی تھے حضرت ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کی روح کو پہنچا دے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کے ثواب کو حضرت مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ نیک لوگ اپنی زندگیوں میں صدقہ جاریہ والے کام کر جاتے ہیں۔ دیکھیے آج یہ مدرسہ علم کا ایک مینارہ بنا ہوا ہے، طلباء آتے ہیں، علم کے نور سے اپنے سینوں کو بھر کے جاتے ہیں، اور اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو مرتے ہیں اور ان کی یاد میں ریچھ اور کتے کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک جگہ پر میلہ لگا اور وہ ایک مرنے والے کی یاد میں لگا، تو مرنے والے کی یاد میں گھوڑے دوڑائے گئے، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ایسا انتظام کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھ کر گناہگاروں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بچوں کو اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ان کے بیٹوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اضافہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد ان کے شامل حال فرمائے۔ دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما. اللہ جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں. اللہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ نفس ہمارا بن چکا ہے. اللہ آپ ہمیں نیک بنا دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ دنیا میں بھی کوئی بھی انسان نیک بنا. اللہ وہ تو آپ کی دی ہوئی توفیق سے نیک بنا. اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے. اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے. اللہ اپنے سے دور نہ فرمائیے. اللہ آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا. یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. اللہ اسی در سے انبیاء کو بھی ملا. اللہ ہمارے آباء و اجداد بھی آپ ہی سے مانگتے تھے. اللہ ہمیں بھی آپ ہی نے عطا فرمانا ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ توبہ کو قبول فرما. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری معافی کو قبول فرما لیجئے. اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے. مولا اگر آپ نے معاف نہ کیا ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار نہیں. اللہ آپ عطا فرما دیجئے. اللہ دنیا کے مانگنے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک در سے نہ ملا دوسرے پر چلا جائے گا. دوسرے سے نہ ملا تیسرے پر چلا جائے گا. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے. ہم نے آپ سے مانگنا ہے. آپ ہی کا ایک ہی در ہمارے سامنے ہے. اللہ اگر آپ نے نہ دیا ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں. اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ اب تو ناراضگی کے دنوں کو ختم فرما دیجئے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہم سے خوش ہو جائیے. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا اربوں خربوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں. اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں. اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے میرے بندو تم میرے ہو. اللہ اگر آپ نے یہ فرما دیا اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ خطائیں ختم ہو جائیں گی. اللہ معاف کر دیجئے. فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو. اللہ فرما دیجئے مولا فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو. اللہ ہمارے نامہ اعمال کے گناہوں کو نہ دیکھیے. اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھیے. اللہ گنبد خضرا کے مکی کے رات کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر اللہ ان کے امتیوں کو معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے.
خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اللہ جیسے بھی ہیں اللہ آپ کے محبوب کی امت سے ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ